سب سے پہلے محترم حاجی حسن خان صاحب، جن کے اعزاز میں آج یہ تاریخ قوم گدی مرتب کرنے کے اعزاز میں یہ استقبالیہ دیا گیا ہے، اللہ رب العزت ان کی اس کاوش اور کوشش کو قبول فرمائے، اور انہوں نے اس میں جتنی ماہ و سال خرچ کیے، اپنے زندگی کے قیمتی ایام خرچ کیے، میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کے لیے ایک بہت بڑا احسان ہے۔ دوستو، قوم کو اجاگر کرنا، قوم کے حالات سے واقف کرنا، قوم کے بارے میں بتانا، اگر آپ مختصر وقت میں توجہ کریں گے تو میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ جیسا قرآن کریم نے کہا کہ ایک مرد اور ایک عورت سے تم پیدا کیے گئے، لیکن تمہیں الگ الگ قبیلوں میں اس لیے بانٹا تاکہ تمہارا ایک دوسرے سے پہچان ہوتا رہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، بنی ہاشم بنی قریش خاندان آپ کا، عبد المطلب آپ کے دادا، حضرت عبداللہ آپ کے ابا، حضرت آمنہ آپ کی اماں، میں عرض کروں اس وقت سے لے کر آج تک اور اس وقت سے لے کر حضرت آدم تک، اگر آپ حسب اور نسب کا سلسلہ جاننا چاہیں تو آپ کے لیے بالکل آسان ہے۔ میرے آقا کا حسب نسب، میرے آقا کا شجرہ، ایک ایک چیز آپ کے سامنے ہے۔ قوم کا تعارف کرانا، قبیلے کا تعارف کرانا، برادری کا تعارف کرانا، یہ برادری پر بہت بڑا احسان ہوا کرتا ہے۔ دیکھیے، ہندوستان سے جب میں نے اور آپ نے مائیگریشن کیا، بہت ساری قوم اور برادریاں مائیگریشن کر کے وہاں سے یہاں پاکستان منتقل ہوئیں، مختلف علاقوں میں بڑھ گئیں۔ کوئی پنجاب میں گیا، کوئی بلوچستان میں گیا، کوئی سرحد میں گیا، کوئی سندھ میں آیا۔ اب دیکھیے کہ ایک ایک کو جاننا، ایک ایک کو پہچاننا ہوتا یہ ہے کہ جب جغرافیائی طور پر کوئی قوم کسی قوم دوسری جگہ مائیگریشن کرتی ہے یا جاتی ہے، یا ملک کے اندر تبدیلی آتی ہے، یا پورا کا پورا ملک تقسیم ہو جاتا ہے، اس وقت میں بہت مشکل ہوتا ہے کہ پوری قوم کو جمع کرے اور پوری قوم کے ایک ایک گوشت کو ملائے اور پوری قوم کو جمع کر کے بتائے کہ ہمارا اصل ماخذ یہ ہے، ہم یہاں سے چلے ہیں، ہماری ابتدا یہاں سے ہوئی ہے، ہمارا بڑا یہ ہے، ہماری پہچان یہ ہے، ہمارا نکال یہاں سے ہے، ہماری گوت اور برادریاں اتنی ہیں، ہمارے اتنے خاندان جمع ہوئے ہیں، اس کے بعد یہ برادری آئی ہے۔ میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ جب ہندوستان سے ہم پاکستان آئے تو مختلف جگہوں پر تقسیم ہو گئے، مختلف جگہوں پر تقسیم ہوئے، کسی کو معاش کی فکر تھی، کسی کو رہنے کی فکر تھی، کسی کو گھر بار کی فکر تھی، کسی کو اپنے آبا و اجداد جمنے کی فکر تھی، کسی کو کاروبار کرنے کی فکر تھی۔ حیدرآباد میں، ٹنڈو محمد خان میں، پنجاب کے علاقے میں، مختلف علاقوں میں یہ قوم آ کر آباد ہو گئی، لیکن دیکھیے کسی کو خیال نہیں آیا۔ اللہ رب العزت نے حسن خان صاحب سے یہ کام لیا کہ انہوں نے ایک ایک چیز کو جمع کیا۔ آج یہ کتابی شکل میں ہے اور مجھے اور آپ کو بہت آسان نظر آ رہی ہے، لیکن ذرا توجہ کیجئے کہ حاجی حسن خان صاحب کی جگر کا ایک ایک خون کا قطرہ اس کتاب میں محفوظ ہے، اس لیے کہ جانا، جمع کرنا، گوتوں کا ڈھونڈنا، ان کے بڑوں کا پہچاننا، اپنی ثقافت کا، اپنے اس کا سامنے لانا، یہ بہت بڑی محنت ہے اور جہد مسلسل ہے، جس پر میں حاجی صاحب کو تہہ دل سے مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے موت اور حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حاجی صاحب نہیں رہیں گے، میں اور آپ نہیں رہیں گے، بہت سارے لوگ نہیں رہیں گے، لیکن یہ جو تاریخ مرتب ہو گئی، یہ جو تاریخ مرتب ہو گئی اور یہ جو الفاظ اس کے اندر آ گئے، یہ جب تک دنیا باقی رہے گی قوم برادری کا پتہ لگتا رہے گا، اور قوم برادری کے بارے میں قوم جانتی رہے گی۔ بہت سارے لوگ یہاں آ کر بہت ساری صورتوں میں تقسیم ہوئے، لیکن آج الحمدللہ یہ اول سے لے کر آخر تک میں نے اس کتاب کا
सरसरी सा मुताला किया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस किताब को खुसूसन बिरादरी कौम की हर घर के अंदर होना जरूरी है। बताइए, आने वाली नस्लों कौमों की असलियत भी खत्म हो जाती है। अल्लाह के नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बड़ा बदबख्त है वो आदमी, बड़ा बदबख्त है वो आदमी जो अपनी असल को तब्दील करके गैर असल पे आ जाए। वो गैर असल क्या है कि बिरादरी को बदले, बिरादरी के नाम के साथ आगे या पीछे कुछ लगाए, ऊपर या नीचे कुछ लगाए। अल्लाह के नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, उसने गुनाह कबीरा किया। सहाबी ने पूछा, या नबी अल्लाह कैसे गुनाह कबीरा किया? कहा कि इसने अपने बाप को बदल लिया है, इसने अपने बाप को बदल लिया। और जो बाप को बदले, मैं ज़बान से कहना नहीं चाहता, आप बखूबी उससे वाकिफ हैं। इतना अर्ज कर देना चाहता हूँ कि अगर आने वाली नस्ल को अपनी कौम बिरादरी के मामले में शनाख्त के हवाले से किसी किताब से रहनुमाई मिलेगी, वो हाजी हसन खान साहब की किताब से रहनुमाई। और मैं तो आगे बढ़कर एक बात कहना चाहता हूँ, और वो ये है कि हमारे यहाँ घर से जब बच्ची को रुखसत करते हैं तो कलाम पाक देते हैं और उसके साए में रुखसत करते हैं, और दुआ ये करते हैं कि इस कलाम पाक के साए में इसकी ज़िंदगी गुजर जाए और इस कलाम की बरकतों से इसका घर अमन और आतशी का गहवारा बन जाए। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की किताबें देते हैं और ऐसी किताबें देते हैं जिससे आने वाली ज़िंदगी बेहतर हो जाए। मैं आज मशवरा है मेरा, तजवीज़ है मेरी कि अगर बिरादरी गद्दी बिरादरी की रुखसत होने वाली बच्ची को जहाँ कुरान करीम जहन में देते हैं, वहाँ ये एक किताब साथ दें ताकि वह आने वाली नस्ल की रहनुमाई करे और आने वाली नस्ल को बताए कि तुम्हारी और हमारी शनाख्त ये है। हाजी हसन खान साहब, दिल ये चाहता है, और ये आज मैं समझता हूँ पिछली 30 साल इनकी वो मेहनत की थकन जो इस किताब की वजह से हुई थी, आज वो थकन इनकी उतर गई होगी। इसलिए कि कौम का एहसान जब कोई आदमी कौम के हवाले कर दे तो वह अपनी जिम्मेदारी से बरी जिम्मा हो जाता है। आज इन्होंने ये बिरादरी के हवाले करके बिरादरी को बता दिया है। ये काविश और कोशिश मेहनत जो मैंने की है, कि मैंने अपने जिम्मे तक रखता हूँ। यहाँ तक मेरा काम था, आगे बिरादरी का काम है। यहाँ तक मेरा काम था, आगे बिरादरी का काम है। मैंने और आपने एक किताब घर की जीनत बनानी है, और मैं समझता हूँ अगर कोई कौम का होनहार और जवान खड़ा हो जाए और ये अहद करे कि जहाँ सिंध यूनिवर्सिटी में दूसरी कौम और तारीखों पर मकाले लिखे गए, पीएचडी की गई, एमफिल की गई, कोई पढ़ा लिखा जवान ये इरादा कर ले कि हाजी साहब इस मेहनत को यहाँ तक लाए हैं, इस मेहनत को मैं आगे ले जाकर इंशाअल्लाह इसका मकाला लिखकर पीएचडी से मंजूर कराऊंगा और इस पर